ہوں حفظ و کلاس کے 3 طلبہ کو محمد عاطف عبد الخالق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا من قبل وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ صدق اللہ العظیم. پیش کرنے کے لیے ہمارے مدرسے کے استاذ حافظ مجاہد کو آواز دیتا ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائے اور نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. بن دیکھ محمد پر قربان زمانہ ہے، بن دیکھ محمد پر قربان زمانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے. روزہ جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے، روزہ جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے، حجرے میں تو اماں کے، حجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے، بن دیکھ محمد پر قربان زمانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے. معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے، معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے، محبوب کے تلووں پر لب رکھ کے جگانا ہے، محبوب کے تلووں پر لب رکھ کے جگانا ہے، بن دیکھ محمد پر قربان زمانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے. السلام علیکم. اب اس کے بعد میں مولانا مدبر صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئے اور
تعلیمی رپورٹ پیش کریں۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سرپرست حضرات، آج آپ لوگوں کو اس لیے جمع کیا گیا ہے کہ مدرسے میں معلم جو مدرسے کے ذمہ داران ہیں وہ کیا پڑھا رہے ہیں آپ کے بچوں کو، اس سے آپ کو واقف کرانا ہے کہ آپ کے بچے جب مدرسے میں آ رہے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو اس کے لیے بلایا گیا ہے کہ ہمارے بچے مدرسے میں جا رہے ہیں تو ان کو صحیح تعلیم مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے، اس کے تعلق سے آپ کو یہاں بلایا گیا ہے۔ اور الحمدللہ آج سے 7 سال پہلے اس علاقے میں، آپ کے اس علاقے میں جامع مسجد میں الفاروق فاؤنڈیشن کے نام سے اس ادارے کا قیام عمل میں آیا تھا، اور اس مسجد میں جامعہ اپنی دینی تعلیمی و تربیتی خدمات انجام دے رہا ہے۔ فی الحال جامعہ حاضہ میں شعبہ مکتب، شعبہ حفظ اور چھوٹی بڑی بچیوں کے اور بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کا نظام جاری ہے، اور فی الحال ان شعبہ جات میں 300 سے زائد طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ ہمارے یہاں پہ جب بچہ 4 سال کی عمر میں آتا ہے تو اس کو نرسری 1 کی کتاب دی جاتی ہے، دینیات نرسری 1 کی کتاب دی جاتی ہے۔ وہ مکمل ہونے کے بعد نرسری 2 اور پھر اسی کے ساتھ احسن القواعد دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو مکمل کرنے کے بعد بچے کو دینیات اول اور نورانی قاعدہ دیا جاتا ہے۔ بچہ نورانی قاعدہ اور دینیات مکمل کرنے کے بعد اس کا امتحان لیا جاتا ہے، اور امتحان لینے کے بعد اس کو پارہ عام اور ناظرہ قرآن، پھر اس کے بعد حفظ میں اس کا داخلہ کرایا جاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں پر 5 سالہ دینیات نصاب جاری ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ناظرہ قرآن اور حفظ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے مدرسے میں یہ نظام جاری ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات ہمارا اس نظام کے تحت ہمارا بھرپور ساتھ دیں گے، اور جو بھی آپ حضرات کی رائے ہے وہ آخر میں بتا دیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ کے سامنے ہمارے مہمان اور مقرر حافظ شیخ شہباز داعی کو آواز دیتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئے۔ استاد شعبہ حفظ و ممتحن مدرسہ ریاض الجنہ مالیگاؤں۔ غیر حاضری کتابوں میں لکھا ہے کہ 1 دن کی غیر حاضری طالب علم کے لیے 40 دن کے نقصان کا سبب بنتی ہے۔ راستے تو بہت ہیں، ادھر بھی جا سکتے، ادھر بھی جا سکتے، مگر جو راستہ صحیح ہے اسی راستے پہ جائیں گے تو منزل تک پہنچیں گے، اور غلط راستے پہ چلے جائیں گے تو منزل ادھر، ہم ادھر، پھر وہاں جا کر پچھتاوا ہوگا، کاش اس راستے پر چلے جاتے۔ ہم اس کو بولتے ارے وہ 20 کھاتا ہے، ارے وہ تو زیڈ بلیک کھاتا ہے، سب کے نام ہم کو پتا ہے، تو بچے بھی مسکرا رہے ہیں، سب کے نام پتا ہے ہم کو، یہی تو کھاتا ہے، کچھ تھوڑی ہوتا اس سے، ایسا تھوڑی رہتا، ارے یہی تو ہے، یہ بیج بو رہا ہے، اور ہم اس پر توجہ نہیں دے رہے۔ یہی آگے چل کر جب بڑی بڑی پوری کھائے گا، جب الگ الگ طریقے کے نشے کرے گا، تو پھر ہم کو اس دن احساس ہوگا، اور اس دن کا احساس ہمارے لیے کوئی کام کا نہیں۔ ہم آج اگر اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے فکر مند نہیں ہوئے تو میں سمجھتا ہوں جب ہم لوگ حالات کو دیکھ رہے گے، حکومت ہند کی جو پالیسی ہے، نئی تعلیمی پالیسی کا آپ مطالعہ کرو، اگر ہم نہیں پڑھ سکتے، جس کو پڑھتے آتا ہے اس کو بتاؤ کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، آپ اس کو اٹھاؤ۔ ہمارے اسلاف کی تاریخ انہوں نے بدل ڈالے گئے، ہمارے جو اکابرین تھے جنہوں نے ہندوستان کے لیے قربانیاں دی، ان کے اوراق اس میں سے نکال دیے۔ مسلمان کا کیا کردار ہے ہندوستان کی آزادی کے اندر، یہ سب ختم کر دیا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین،
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز اساتذہ کرام، ذمہ داران اور سرپرست حضرات اور عزیز طلباء و طالبات اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج جس مقصد کے لیے اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے، وہ مقصد کوئی اجتماع، کوئی بیان نہیں ہے۔ وہ مقصد تو اصل یہ ہے کہ حالات حاضرہ میں ہم اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ اصل چیز تو یہی ہے جس سے ہم بالکل بے خبر ہو گئے۔ آج دشمنان اسلام طرح طرح کی کوشش، فکر، مقصد اپنے مشن میں لگا ہے کہ کس طریقے سے مسلمان کے بچوں کو، ان کی آنے والی نسلوں کو برباد کیا جائے۔ جو وقت ہمارا اور آپ کا تھا، جو بچپن ہمارا اور آپ کا تھا، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس بچپن میں اور آج کے ہمارے بچوں کے اس بچپن میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نقصان اور نفع ہمارے سامنے ہے، اور یہ بات کہیں گے تو غلط نہیں ہے کہ نفع سے زیادہ نقصان ہمارے سامنے، اور اس کا احساس بھی ہم کو ہے نہیں۔ بات تو سچی ہے، مگر ظاہر سی بات ہے، جو چیز جتنی زیادہ اثر کرتی ہے، جیسے کہ ہم اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں اور مرض اگر بڑھ گیا ہو تو ڈاکٹر ایڈمٹ کرتا ہے، پھر سلائن لگاتا ہے، پھر سوئی دیتا ہے، جس سے درد بھی ہوتا ہے، مگر اس درد کو ہم برداشت کر لیتے ہیں۔ دوائی دیتا ہے، کڑوی رہتی ہے، میٹھی گولی سے کوئی فائدہ نہیں، مگر وہ کڑوی دوائی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اگر مجھ سے کوئی ایسی بات زبان سے نکل جائے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو بری لگ جائے، تو مجھ سے ابھی سے معذرت خواہوں، مگر جو بات ہے وہ تو ہے کہ ہمارے بچوں کا جو نقصان ہو رہا ہے، ہم اس سے بہت بے خبر ہیں۔ یہ چیز بالکل عام ہو چکی ہے۔ بچوں کی دینی تعلیم کی فکر بہت کم کرنے والے لوگ اس شہر کے اندر بچے، بہت کم لوگ بچے۔ بظاہر ہمارے بچے مدرسہ جا رہے گئے، ہمارے بچے اسکول جا رہے گئے، یہ چیز ہم کو بھی نظر آ رہی، مگر ان کی تعلیم کی فکر انگلیوں پر گنے جا سکتے، ایسے لوگ انگلیوں پر گنے جا سکتے۔ اگر کوئی بچہ مدرسے سے غیر حاضر ہے تو گھر والوں کو ہی پتہ ہی نہیں ہے کہ بچہ غیر حاضر ہے۔ جب استاذ فون کرے کہ بچہ آپ کا مدرسہ نہیں آیا، تب پتہ چلتا ہے کہ اچھا نہیں آیا، رکو اب بھی فون کرتا ہوں، پھر آئے گا مدرسہ۔ یہ بے خبری ہے۔ بچہ اگر صبح اٹھ کر مدرسہ نہیں آیا یا دوپہر میں نہیں آیا، وہ ذرا سا یہاں چلے گئے تھے، وہ ذرا سا وہاں چلے گئے تھے، مگر اس کے پیچھے کا جو نقصان ہے، اس کے پیچھے کا جو بچے کا تعلیمی نقصان ہوا ہے، پوری دنیا مل کر بھی اس کا نقصان کی بھرپائی نہیں کر سکتی۔ یہ جو مکتب چل رہا ہے جامعہ فاروقیہ نیو مالیگاؤں کے اندر، جامع مسجد کے اندر، یہ مکتب کی بنیاد ہی اصل آپ کے بچوں کے، یہ امت کے نونہالوں کی تعلیم کی، ان کی تربیت کی، ان کے مستقبل کی فکر کرنا ہے۔ ورنہ اتنی دور دراز سے یہاں آ کر پڑھانا، صبح سویرے کے اندر ٹھنڈی برداشت کرنا، دوپہر میں دھوپ کے موسم میں کڑی دھوپ برداشت کرنا، بارش کے موسم میں بھیگتے ہوئے آپ کے بچوں کو یہاں پر پڑھانے کے لیے آنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ ہم اور آپ اس سے باخبر ہیں اور بے خبر بھی ہیں۔ ہم کو جانتے بھی ہیں کہ اتنی دور سے مولانا لوگ پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، یہ کس کے لیے آ رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کے لیے آ رہے ہیں۔ تو سرپرست حضرات سے تو میں یہی بات کہوں گا کہ سب میں پہلا کام تو ہم کو یہی کرنا ہے کہ ہم آج سے بالکل پکا ارادہ کریں کہ ہم ہمارے بچے کے تعلیمی نقصان کو برداشت نہیں کریں گے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب
ایک مرتبہ بیان میں ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک وقت کا کھانا کم کھاؤ، بھوکا رہنا، فاقہ رہنا یہ چیز برداشت کرو، مگر اپنے بچوں کی تعلیم کے اندر، ان کی تربیت کے اندر کسی طریقے کی کوئی کمی مت آنے دو۔ آج ہم دیکھو، ہم دوسری چیزوں پر کتنا خرچ کر رہے ہیں اور اپنے بچے کی تعلیم پر کتنا خرچ ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے، ایک عام شہر کے اندر بولو یا معاشرے کے اندر بولو، یہ چیز چل چکی ہے کہ مولانا بنے گا تو کیا کرے گا، مولوی صاحب بنیں گے تو کیا کریں گے، مولوی صاحب بنیں گے، حافظ عالم بنیں گے، سب میں پہلی چیز تو یہی ہے کہ جس کے لیے روز جو لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما، وہی چیز ہم کو مل جا رہی ہمارے بچوں کے ذریعے۔ اس سے بڑی دولت اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی کوئی دولت ہی نہیں ہے۔ اور اللہ نے ہم کو ایمان دیا، ایمان کے بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، پھر الحمدللہ ایسے شہر کے اندر پیدا فرمایا جہاں پر مسجد مسجد، گلی گلی، مدرسے ہی مدرسے، سب میں بڑا انعام تو یہ ہے، اور کیا چاہیے؟ اور اللہ تعالیٰ نے نور العنا نور، اور ہم پر سب میں بڑا زبردست یہ احسان کیا کہ ہمارے اپنے علاقے کے اندر اتنا منظم اور اتنی بہترین تعلیمی نظام والا ادارہ جامعہ فاروقیہ نصیب فرمایا۔ اس سے بڑی اور کیا نعمت چاہیے؟ ایسے حالات کے اندر صحیح درس گاہ کا مل جانا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ راستے تو بہت ہیں، ادھر بھی جا سکتے ہیں، ادھر بھی جا سکتے ہیں، مگر جو راستہ صحیح ہے اسی راستے پہ جائیں گے تو منزل تک پہنچیں گے، اور غلط راستے پہ چلے جائیں گے تو منزل ادھر، ہم ادھر، پھر وہاں جا کر پچھتاوا ہوگا، کاش اس راستے پر چلے جاتے۔ وہ ہم کو تو سمجھا رہے تھے ادھر جاؤ ادھر جاؤ، مگر ہم تو بولے تھے نہیں ادھر سے بھی آتا، کہ جب وہاں گئے تو پتا چلا راستہ ختم، پھر واپس مڑ کر واپس آنے میں اور ٹائم لگے گا۔ تو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ ہم آج اگر اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے فکر مند نہیں ہوئے تو میں سمجھتا ہوں جب ہم لوگ حالات کو دیکھ رہے گے، حکومت ہند کی جو پالیسی ہے، نئی تعلیمی پالیسی کا آپ مطالعہ کرو، اگر ہم نہیں پڑھ سکتے، جس کو پڑھتے آتا ہے اس کو بتاؤ کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، آپ اس کو اٹھاؤ۔ ہمارے اسلاف کی تاریخ انہوں نے بدل ڈالے گئے، ہمارے جو اکابرین تھے جنہوں نے ہندوستان کے لیے قربانیاں دی، ان کے اوراق اس میں سے نکال دیے۔ مسلمان کا کیا کردار ہے ہندوستان کی آزادی کے اندر، یہ سب ختم کر دیا گیا ہے۔ گو ماتا اور سوریہ پوجا، یہ ساری چیزیں کتابوں کے اندر ڈالی گئی۔ اگر ہمارے بچوں کے عقائد مضبوط نہیں ہوں گے، ہمارے خود کے عقائد مضبوط نہیں ہوں گے، ہمارے بچے اگر دینی تعلیم سے دور رہیں گے اور ہم ان کی دینی تعلیم کی اگر فکر نہیں کریں گے تو یہ بچے جا کر اس نئی تعلیمی پالیسی کا شکار ہو جائیں اور اپنے ایمان کا سودا کر لیں گے۔ وہ بولتے ہیں نا مرتد ہو گئے، مرتد ہو گئے، کیوں ہوئے؟ لاکھ کتابیں لے کر بیٹھ جاؤ آپ، اگر دل کے اندر اگر عقیدہ مضبوط نہیں ہے تو تم کتنے بھی پڑھے لکھے ہو، اگر حالات اور وقت ایسا آئے گا آپ مرتد ہو جائیں گے، نہیں بچ سکتے۔ عقائد کا مضبوط ہونا اس دور کے اندر نہایت ضروری ہے، اور عقائد کے مضبوط کرنے کی جگہ یہی مکتب، یہی مدرسے گئے، یہی مسجد گئے، یہی دعوت و تبلیغ کا جو کام چل رہا ہے یہ گئے۔ بتاؤ اس کے علاوہ اور کیا ہے جہاں پر ہم عقائد کو مضبوط کر سکتے ہیں؟ گجرات میں 2001 یا 2000 میں جب غالباً فساد ہوا تھا تو اس وقت کے ایک واقعہ ایک حضرت بیان کر رہے تھے کہ اس وقت کھانے پینے کے لوگوں کے بہت تکلیف تھی، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، سب لوگ ہما کشی کے اندر ادھر بھٹک رہے ادھر بھٹک رہے، جس کے پاس کھانا موجود ہے وہ اپنا مخالف ہے۔ تو وہاں پر ایک بڑا سا اسٹیج لگایا گیا، گجرات کی بات بتا رہا ہوں میں، وہاں پر ایک بڑا سا اسٹیج لگایا گیا، وہاں پر جو کفریہ کلمات ہیں، ہم اس کو اپنی مسجد میں کہنا، اپنے مدرسے میں کہنا اور اپنے منہ سے کہنا بھی پسند نہیں کریں گے، جو کفریہ کلمات ہیں جس کو ہم نہیں کہہ سکتے، آپ بھی جانتے
کہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو مار مار کر کیا بلایا جا رہا ہے. ایسے کفریہ کلمات وہ اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر کہہ رہے کہ جس کو کھانا چاہیے یہاں پر آؤ, یہ کلمات کو پڑھو اور کھانا لے کر دو. تو جن کے عقیدے کمزور تھے, ایسے مسلمان بھی وہاں موجود تھے جن کے عقیدے کمزور تھے, جو سنت اور شریعت کے احکام کے پابند نہیں تھے, جو مسجد اور مدرسوں سے دور تھے, وہ اسٹیج پر آ رہے ہیں, ایسے مائک لگاتا کفریہ کلمات بول رہے ہیں, اپنا راشن پانی اٹھا رہے اور جا رہے. یہ اپنے ایمان کا سودا کر رہے. ایک 4-4.5 سال کا بچہ آیا, بات کو میری دھیان سے سنو, ایک 4-4.5 سال کا بچہ, اس کو کہا گئے کہ بیٹے یہ مائک کے اندر ہم جو بول رہے وہ بول, اور یہ سامان راشن پانی لے کر جاؤ. تو وہ بچے نے کہا کہ میں تو نہیں بولوں گا. انہوں نے کہا کہ کیسے نہیں بولیں گا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمارے مدرسے میں ہمارے حافظ صاحب نے ہم کو بتائے تھے کہ یہ کفریہ کلمات ہیں, اگر تم یہ کلمات کو بولیں گے تو یہ کلمات درست نہیں گئے, ہم اپنے ایمان کا سودا کر لیں گے. مر جانا پسند کرنا مگر اپنے ایمان کا کبھی سودا نہیں کرنا. میں بھوک کو برداشت کر لوں گا, میں پیاس کو برداشت کر لوں گا, چاہے اسی صورت میں میری جان چلی جائے, مگر آپ جو مجھے بولنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ میں نہیں بولوں گا. یہ بچے کو تعلیم کہاں سے ملی؟ عقیدے کی تعلیم اس کو کہاں سے ملی؟ اسی مدرسے سے ملی, یہی مکتب سے ملی. یہ مکتب, یہ مدرسہ کوئی معمولی جگہ نہیں گئے کہ بس آئے بچے پڑھ لیے گھر چلے گئے. لڑکیاں پڑھ رہی گئے, یہ اکیلی ایک لڑکی پڑھ رہی ہے, ایک خاندان پڑھ رہا ہے. یہ دیندار رہیں گی, اس کا پورا خاندان دیندار رہے گا. اگر یہ بے دین رہی تو اس کا پورا خاندان بے دین رہے گا. یہ لڑکے پڑھ رہیں گے, اگر یہ دیندار رہیں گے تو اپنی اولاد کو لے کر بیٹھیں گی کہ قرآن ایسے پڑھا جاتا, حدیث ایسے پڑھی جاتی, نماز ایسی پڑھی جاتی, گھر ایسے چلایا جاتا, معاشرے میں ایسے رہنا ہے, یہ سنت ہے, یہ فرض ہے, یہ واجب ہے. اگر ان کو اس چیز کی تعلیم نہیں دی گئی تو بتاؤ یہ دنیا کے اندر کیسے جی پائیں گے؟ ان کو جو جیسا کہیں گا یہ ویسا کریں گے. ان کو بولیں گے بیٹھ جا تو یہ بیٹھ جائیں گے, ان کو بولیں گے لیٹ جا تو یہ لیٹ جائیں گے. مگر اگر سنت اور شریعت کے احکام کے پابند رہیں گے تو جو چیز شریعت کے اندر منع ہے, جس چیز سے شریعت نے روکی ہے, یہ بچے وہاں پر لڑ جائیں گے کہ ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. بچوں کو بچے بول کر ہم نہیں چھوڑ سکتے. گزشتہ سال ہمارے مدرسہ ریاض الجنہ میں تکمیل حفظ قرآن کریم کی مجلس میں کلکوا کے مولانا حذیفہ وستانوی صاحب آئے تھے, اور ان کے ساتھ میں منور زماں صاحب, جس کو ہم اکثر سنتے رہتے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنے جو بچے ہیں تو ان کے بارے میں منفی سوچ رکھو, منفی سوچ, مثبت نہیں کہ میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا. آج کے جو حالات ہے, جو ہمارا معاشرہ ہے, جو بے دینی پھیلی ہوئی ہے, جو بے حیائی پھیلی ہوئی ہے, تو ہم اپنے بچوں کے لیے منفی سوچ رکھیں کہ جب وہ بچہ کر سکتا ہے تو میرا بچہ بھی کر سکتا ہے. مجھے اس پر نگاہ رکھنا چاہیے, مجھے اس کی خیر خواہی کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے یہ چیز دیکھنا چاہیے. خواب خرگوش میں نہیں سونا چاہیے کہ نہیں مجھے تو میرے بیٹے پہ پورا یقین ہے, وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا, اور ایسے ہی لڑکا کام بتا دیتا. ہوتا اکثر, جس سے ہم ایسی توقع نہ کریں ایسا ہی کچھ ہو جاتا ہے. جس کے لیے ہماری اولاد کے بارے میں ہم کو یہ فکر کرنا ہے کہ معاشرے میں جو برائی پھیلی ہوئی, چوری ہے, جھوٹ ہے, دھوکہ دھڑی ہے, نشہ ہے, یہ ساری چیزیں میرے بچے ایسے ماحول کے اندر رہ کر کیسے بچے, اس کی فکر ہم کو کرنا ہے. ایسی جگہوں سے ان کو بچانا ہے. ہم بولیں گے نہیں میرا بیٹا وہاں, ارے اس کے ساتھ رہتا وہ, مگر یہ سب شوق نہیں کر سکتا, تو آپ یہ غلط فہمی میں مت رہو. جب بازو والے گھر میں آگ لگتی ہے تو اپنے گھر میں بھی ضرور لگے گی. اس کے لیے ہم کو خاص طور پر اپنے بچے کے عقیدے پر, ان کی تعلیم پر, ان کی تربیت پر ہم کو بہت ہی زیادہ توجہ دینا ہے, فکر مند رہنا ہے. اب ایک گاڑی ہے, اس کے 2 پہیے ہیں, ایک کے اندر ہوا اگر تھوڑی سی کم ہو جائے تو گاڑی کا چلنا اور گاڑی کا بیلنس ان بیلنس ہو جاتا ہے. تو جو پہلا پہیا ہے وہ تو ماں باپ ہے, اگر یہ پہیے کے اندر تھوڑا سا بھی ڈیمیج نکل گیا تو جو پچھلا پہیا ہے, جو استاد ہے, یہ لڑکھڑا جاتے. تو تعاون یہ نہیں بولا جاتا کہ تعاون آپ کو پودی بنانا ہے, آپ کو یہ کرنا ہے. اصل تعاون
تو ہم کہہ رہے ہیں اصل تعاون وہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہو جائیں. میرا بچہ گھر سے مدرسے کے لیے نکلا تو مدرسہ پہنچا کہ نہیں پہنچا. مدرسہ اس کا 8 بجے کا ہے تو ہم اس کو 7:45 بجے سے ریڈی کر کے مدرسے کے لیے بھیج دیں. غیر حاضری پر کنٹرول ہو. غیر حاضری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن کی غیر حاضری طالب علم کے لیے 40 دن کے نقصان کا سبب بنتی ہے. ہم تو بہت ہلکے میں حافظ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی وہ اصل میں اس کو تھوڑا سا بخار تھا, تھوڑا سا سر درد تھا. ماں باپ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا ہی سا بخار ہے, تھوڑا ہی سا سر درد ہے, تھوڑا ہی سا پیٹ درد ہے. اور وہ پیٹ درد, وہ سر درد, وہ بخار ہم بھی اس سے گزرے گئے. وہ صرف صبح 8 سے 11 تک رہتا جب تک مدرسے کا ٹائم رہتا. پیٹ درد بھی اسی تک رہتا, بخار بھی اسی وقت رہتا. جب 11 بچے نا تو بچہ ایسا اٹھ جاتا, امی لاؤ چائے. ہاں مجھے پہلے سے اچھا لگ رہا ہے. پھر بچہ باہر کھیلنے کے لیے نکل جاتا. تو یہ چیز نہ ہو. ہم اپنے بچوں کے بارے میں ذرا بھی سستی نہ برتے. بیٹے تجھے بخار ہے, تیرا سر درد ہے, پیٹ درد ہے, تو یہاں پر لیٹا ہے, مدرسے میں جا کر تجھے بیٹھنا ہی ہے. کون سا تجھے بہت ہیوی کام کرنے کے لیے جانا ہے؟ یہاں پر بھی بیٹھا ہے, وہاں پر بھی بیٹھنا ہے. چل بیٹا اٹھ جا. پیار محبت سے آپ بچے کو خود لا کر اس دن مدرسہ پہنچا دو. حافظ صاحب کو بول دو, حافظ صاحب اس کا تھوڑا سر درد تھا, اس کا تھوڑا پیٹ درد تھا. حافظ صاحب بھی ماشاءاللہ کوئی دقت نہیں, اچھا بیٹا ٹھیک ہے, 5-10 منٹ پہلے چھوڑ دیں گے اس کو. مگر بچے کے ساتھ تعلیمی نقصان کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ نہ کریں. تعلیمی نقصان کسی بھی صورت میں بچے کا نہ ہونے دیں. شادی بیاہ کا معاملہ ہو, جیسے بھی نومبر دسمبر ہے, پچھلے دنوں جو مہینے اپنے یہاں پر فکس ہے, اس دوران شادی بہت زیادہ رہتی. 1 گھنٹے کی دعوت رہتی کھانے پینے کے لیے, مگر ہم پورے دن کی بچوں کی چھٹی لے لیتے. حافظ صاحب آج مدرسہ نہیں آئے گا, شادی میں جا رہے. حافظ قرآن جو بچے بنتے ہیں, ہم جو حافظ قرآن بنیں گے تو صرف مدرسے میں گئے پڑھ لیے, وہ اتنا آسان نہیں ہے. بہت مشکل اور کٹھن حالات سے گزرنا پڑتا ہے. ہم سوچیں گے کہ جیسے عام طور پہ رہتا نا کہ ہم کو اگر کوئی چیز میموری کے اندر سیو کروانا ہو, کہ مولانا کا بیان ڈاؤن لوڈ کرنا ہو, تو بس ڈاؤن لوڈنگ پہ لگا دی, ہو گیا ماشاءاللہ بیان آ گیا. تو ایسا نہیں کہ بچہ بس مدرسے میں آ جائے گا, بیٹا تو حافظ بن گیا, ہو گیا. نہیں, بہت کٹھن کام ہے, بہت مشکل کام ہے, اور بہت بڑا کام بھی ہے. تو سب میں پہلے تو ہم جو یہاں پر حافظ قرآن آپ لوگوں کے سامنے بیٹھے, تو ہم تھوڑا سا ہمارے ماں باپ جو ہمارے لیے قربانیاں دی گئی اس کو ہم بیان کریں گے کہ آج اللہ نے جو اس مقام پر بیٹھایا, لوگ حافظ صاحب بولتے ہیں, لوگ بیٹھنے کے لیے جگہ دیتے, تو اس کے لیے ہماری اپنی کچھ بہت تھوڑی محنت ہے. مگر ہمارے اساتذہ اور ہمارے ماں باپ کی کیا قربانی ہے کہ ہمارے بھی نانی دادا تھے, ہمارے بھی رشتہ دار تھے, ہمارے ماں باپ کے بھی ارمان تھے, ان کو بھی جانا رہتا تھا اپنی امی کے وہاں, اپنے بھیا کے وہاں, اپنے چچا کے یہاں. مگر مدرسے کا وقت اگر ہے تو وہ ایسا نہیں کہ ہم کو چھوڑ کر چلے گئے, وہ بھی نہیں گئے کہ نہیں جانا ہے. اور پوری خاندان میں یہ چیز مشہور ہو گئی تھی کہ جب اس کے بچوں کی مدرسے کی چھٹی رہیں گی تبھی آئیں گے, مدرسے کی چھٹی نہیں رہیں گے تو نہیں آئیں گے. 8-8 دن, 10-10 دن, 15-15 دن, 20-20 دن ہم لوگ دھڑلے سے چھٹی مار دیتے اور بچوں کو بھی لے کے چلے جاتے. اگر جانا بہت ہی ضروری ہے تو اپنے بچوں کے لیے کچھ انتظام کر کے جائے, کہ بچوں کو نہیں لے کے جانا ہے. پھر 15-15, 20-20 دن, اب آپ 40 سے اس کو کر لو, ضرب کر سکتے ہم کہ بچے کو کتنا تعلیمی نقصان ہو رہا ہے, بے برکتی آ رہی ہے بچوں کے علم کے اندر. تو ہم لوگ اس چیز پر بھی توجہ دیں کہ سب میں پہلی چیز حاضری بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل. جتنا پابندی سے آپ کا بچہ مدرسہ آئے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے اور ان مشفق اساتذہ کرام کی محنتوں سے آپ کا بچہ کچھ بن جائے گا. آپ کا بچہ کچھ بن جائے گا, اس کی آنے والی نسلیں سنور جائیں گی, ہماری جنت فائنل ہو جائیں گی. اس سے بڑی اور دولت کیا چاہیے. اس کے لیے میں گزارش کروں گا تمام سرپرست حضرات سے کہ اپنے بچوں پر رحم کھاؤ. آج کے حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں, بہت زیادہ خراب ہیں. بچوں کے عقیدے کی لائن سے, بچوں کی تربیت کی لائن سے, چھوٹے چھوٹے بچے نشے کا شکار ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے
ایک بچہ بیٹھا تھا, گزشتہ دنوں میں دیکھا, پھلکا آتا, دیکھے ہوں گے آپ, پھلکے کے اندر بچہ سولیشن لگائے تھے. میں سمجھتا ہوں ان کی عمر بہت ہو گیا, 10 سال کے اندر ہوں. وہ 2 بچوں کی آنکھیں پوری لال, رات کے 12:30 بج رہے تھے. ابھی ہم لوگ 12:30 اگر گھر پر نہیں پہنچ پاتے تو گھر سے فون آتا, کہاں ہے ابھی تک, جلدی کرو, جانا پڑتا. ابھی بھی ماں باپ کی سختی. اب وہ بچے 12:30 بجے بیٹھ کر پھلکا سونگ رہے ہیں, نشا کر رہے ہیں. وہ بچوں کے پاس میں پہنچا, ان کو بولا بیٹے ادھر آؤ, تو وہ میرے کو دیکھ کے بھاگنے لگے. تو میرے ساتھ کچھ ساتھی تھے, ان کو بولا پکڑو ان کو. اب ان کو جب پکڑے تو جب ہم نے پھلکا دیکھے کہ پھلکا گیلا تھا اور بچوں کی آنکھ بالکل لال تھی. ان سے ہم کیا بات کریں, ان کو کچھ پتا ہی نہیں. ان کے گھر لے کر گئے تو ان کے ماں باپ سے پوچھا آپ کا بچہ کہاں, بولے ہاں وہ کھیلتے رہتا. تو ان کو جب ہم نے یہ چیز بتایا کہ دیکھو آپ کا بچہ یہ کر رہا, پھر اس کو مار رہے, تو نے ایسا کیا, تو نے ویسا کیا, اس کا کیا اثر. بچہ اب تک گھر نہیں آیا, یہ فکر ہمیں نہیں ہے. وہ کچھ کر لے گا, اس کے بعد اس کو سزا دینا بیوقوفی ہے. وہ ایسا کام ہی نہ کرے, وہ ایسی جگہوں پر ہی نہ جائے, وہ ایسے دوستوں سے دور رہے, اس کی فکر ہم کو کرنا ہے. اور وہ فکر کب ہوں گی, ہم ہفتے کا 4,000 کماتے, 5,000 کماتے, 3,000 کماتے, 2,000 کماتے, 500 کم کماؤ, 500 کم کماؤ, 1,000 کم کماؤ, جس سے اپنا گھر چل جائے, گھر دار خوشی سے رہے. مکمل اپنے گھر پر نگرانی رکھو. میری بچی, میرا بچہ گھر سے کب نکلتا, گھر پر کب آتا, اس کے کون دوست ہے, ان کے دوستوں کا گھرانہ کیسا ہے, یہ کہاں بیٹھتا, کہاں اٹھتا, کیا کھاتا, سپاری کھاتا, بولے سپاری کھاتا. ارے سپاری یہی تو ہے جڑ, یہیں سے تو انسان اوپر تک جاتا ہے. ہم اس کو بولتے ارے وہ 20 کھاتا ہے, ارے وہ تو زیڈ بلیک کھاتا ہے, سب کے نام ہم کو پتا ہے. تو بچے بھی مسکرا رہے, سب کے نام پتا ہے ہم کو, یہی تو کھاتا ہے, کچھ تھوڑی ہوتا اس سے, ایسا تھوڑی رہتا. ارے یہی تو ہے, یہ بیج بو رہا ہے اور ہم اس پر توجہ نہیں دے رہے. یہی آگے چل کر جب بڑی بڑی پوری کھائے گا, جب الگ الگ طریقے کے نشے کرے گا, تو پھر ہم کو اس دن احساس ہوگا, اور اس دن کا احساس ہمارے لیے کوئی کام کا نہیں. آج کے نوجوانوں کو آپ دیکھو جو ہماری عمر کے گئے, اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ کو عقل سلیم دی, ان کے اندر فکر ڈالی کہ انہوں نے ایسے ماحول سے ہم کو دور رکھا. ورنہ آج ہماری عمر کے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں, کوئی ادھر پڑا ہے, کوئی ادھر پڑا ہے, کوئی یہ گولی کھا رہا, کوئی کتا گولی کھا رہا, کوئی شراب پی رہا, کوئی الگ الگ نشے کے اندر ملوث ہے, اور وہ اپنے ماں باپ کے 1% فرما بردار نہیں گئے, اور ماں باپ بالکل ان سے بیزار ہو چکے. نہیں مانتا, نہیں مانتا, یہ ہار گئے ماں باپ. جس وقت وہ پروان چڑھ رہا تھا اس وقت ہم نے توجہ نہیں دیے. آج اس بچے, یہ جو بچے ہیں, جو آنے والی نسلیں ہیں, ابھی یہ نہیں سنیں گی. کچھ بچے ہیں ماں باپ جو موبائل لے کر بچے مولانا نہیں سنتا, بولے مانتا ہی نہیں, موبائل ہی لے کر بیٹھتا. ہماری نہیں مانے گا تو پھر کس کی مانے گا. موبائل, یہ جو موبائل ہے, میں سمجھتا ہوں مالیگاؤں کا کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جس کے اندر یہ موبائل نہ ہو. گنے چنے ہوں گے بیچارے ایسے کے جو نہیں لیے ہوں گے. ہر کسی کے پاس موبائل ہے, اور چھوٹے چھوٹے بچے جو بیچاروں کا بھی کھانا پینا بھی چالو نہیں ہوا صحیح سے, مگر ان کو چپ کرانے کے لیے ہم موبائل کا استعمال کرتے. تو وہیں سے تو ہم بچوں کو موبائل کی عادت لگا رہے ہیں. ہمارے استاد ہے, جس وقت ہم ان کے پاس تجوید کی مشق کرنے کے لیے جاتے, حافظ ارشد صاحب اور بھی دیگر احباب جانتے اس بات کو, انہوں نے کہا تھا کہ جو موبائل میں گیم ہوتا ہے, ابھی ہم جو بیٹھے ہیں کوئی بیان بازی کے لیے نہیں بیٹھے, ایک تذکرہ ہو رہا ہے, کہ جو موبائل میں گیم ہوتا ہے یہ انسان کے دماغ کو اس کی رفتار سے زیادہ لے کر چلتا ہے. آپ دیکھنا جب بچے گیم کھیلتے, آس پاس کون بیٹھا, کیا ہو رہا ہے, اس سے بچے بالکل بے خبر رہتے. آپ پب جی گیم دیکھ لو, فری فائر دیکھ لو, بچے بالکل بے خبر ہے. ان کو اگر بولیں گے نا اے شمشاد, تو ان کو آواز نہیں آئیں گی, اے رمضان, ان کو آواز نہیں آئیں گی. ان کو ہلانا پڑے گا, کچھ بلا رہے, کچھ بول رہے, اتنے بے خبر ہو گئے. پھر وہ چیز اور وہ موبائل کا بچے کو نشہ ہو جائے گا. آپ جب بھی اس کو موبائل کے بارے میں بولیں گے تو اس کا موڈ خراب ہو جائے گا. کیا تم موبائل کے بارے میں مت بولا کرو, تمہارا کام تو پورا کر کے دیتا نا, میں مدرسہ بھی تو برابر ٹائم پہ جاتا نا, پھر تم مجھے موبائل کا بولتے. بولو,
آج یہ 1 گھنٹہ چلا رہے ہیں, کل 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ, پھر آگے چل کر کام دھندے میں بھی من نہیں, پڑھائی میں بھی من نہیں, یہ چیز بالکل ختم ہو جائیں گی, تعلیم سے بچے دور ہو جائیں گے. آج کل کے بچوں کو دیکھو آپ, ایک وقت تھا کہ بچے گھر پر مدرسے کا اسکول کا لے کر بیٹھتے تھے, آج بچے نہیں لے کر بیٹھتے. اسکول کی تعلیم پر بھی توجہ دو. اسکول میں بچہ کیا پڑھ رہا ہے, اس کی بیاضیں چیک کرو. چھوٹے چھوٹے بچوں کی بیاضوں کے اندر کیا کیا موجود ہے ہم بتا نہیں سکتے. ایسی ایسی چیزیں بچے ایسی ایسی چیزیں اس کے اندر بنا رہے, شعر شاعری بچے لکھ رہے, 10 12 سال کے بچے شعر شاعری لکھ رہے. ان کی بیاضیں چیک کرو, ان کی کتابیں چیک کرو, ان کے بستے میں کیا ہے, کیا پڑھا ہے, کیا لکھا ہے. ہر چیز چیکنگ کرنا اس دور کے اندر بہت زیادہ ضروری, بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ابھی اپنے شہر کے اندر ایک واقعہ پیش آیا, تقریباً 1-2 مہینہ پہلے. جو کتا گولی آتی ہے نا, اس کو عام طور پہ ہم کتا ہی گولی بولتے ہیں, کیونکہ اس کے کھانے کے بعد انسان کتوں جیسی حرکت کرتا. تو بچوں کے بیگ کے ذریعے سے اس کو اسمگلنگ کی گئی, اسکول کے بچوں کے ذریعے سے. کیا وہ بچہ آ رہا اس کے بیگ میں سے لے لینا, وہ بچہ آ رہا اس کے بیگ میں سے لے لینا. لوگوں نے رکھے اور اس کا کاروبار بھی اچھا خاصا چلا. اب اس میں اگر ہمارے بچے اس طریقے کے ملوث ہو گئے تو ہم کیا کر سکتے. اس کے لیے خاص طور پر اپنے بچوں کی تعلیم اور تعلم پر اور تربیت پر ہم کو بہت ہی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ احباب جو آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, آپ کے بچوں کے عقائد کو, قرآن کریم کو پڑھا رہے ہیں, یہ درست طریقے سے پڑھا رہے ہیں. ایک چیز یاد رکھو, قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے, قرآن کریم کو جیسا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس طریقے پر پڑھیں گے تو ہی ثواب ملے گا. اس طریقے پر پڑھنے کی کوشش کریں گے, سیکھیں گے تو ہی ثواب ملے گا. قرآن کریم کو غلط طریقے سے پڑھیں گے اور اس کی سیکھنے کی اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی فکر بھی نہیں کریں گے, بس سرسری طور سے پڑھیں گے, تو کل یہ قرآن کریم ہمارے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا بلکہ پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا, ہمارے لیے بھی ہمارے بچوں کے لیے بھی. عام طور پر شہر مالیگاؤں کے اندر بھی یہ چیز چل رہی ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. 3 بار ختم قرآن, 4 بار ختم, 2 بار ختم, بس ہو گیا. یہ سب غلط طریقہ ہے. ہم لوگ تو کئی جگہوں پر جا کر یہ چیز بولے کہ ارے اب یہ کیا کر رہے ہیں. قرآن کریم کو کیسا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے, اور آپ قرآن کریم کو صرف اس لیے ایسا پڑھا رہے کہ ان کے ماں باپ نہیں مانتے. مت پڑھاؤ, ایسے بچوں کو اپنے گھر پر لے کے جاؤ, مگر قرآن کریم کی تعلیم ہم غلط دیں گے نہیں, بچوں کو غلط پڑھائیں گے نہیں. جو قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھایا جاتا ہے یہ اس طریقے سے محنت کر رہے ہیں. یہ اساتذہ کرام وہی محنت کر رہے ہیں جس طریقے سے قرآن کریم کو درست طریقے سے کیسے پڑھایا جائے. قرآن کریم کے اندر سب میں اصل چیز جو مین مقصد ہے اس کے حرف ہے, وہ حرف صحیح ادا ہو. اگر وہ حرف غلط ادا ہوں گے تو وہ معنی کے اندر تبدیلی کر دیتے. یہاں پر کچھ علماء بھی بیٹھے ہیں, ہم جیسے ایک عام طور پر ایک قلب ہے, میں کہہ رہا ہوں قلب, آواز کیسے آ رہی ہے قاف کی, قلب, اس کے معنی ہے دل. قلب کے معنی کیا ہے, دل. اور ایک ہے قلب, چھوٹا قاف, قلب, اس کی آواز میں اور اس کی آواز میں کتنا فرق ہے. وہ جو قلب میں نے کہا وہ دل ہے, اور یہ قلب کہا اس کے معنی ہے کتا. صرف ایک حرف کے آواز کے ہیر پھیر سے, ایک حرف کے غلط ادا کرنے کی وجہ سے دل کتا ہو گیا اور کتا دل ہو گیا. اتنا معنی بدل جا رہا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے قرآن کریم کو اتنی باریک بینی سے پڑھانے کے لیے کچھ وقت تو لگے گا. صرف بس آئیں گے, 1 سبق 2 سبق, دھاڑ 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 ختم, قرآن کریم ہو گیا. بولے کیا ہوا, 1 بار ختم ہو گیا, بھائی مولانا 1 بار اور کلا لو, 1 بار اور ختم, 2 بار اور ختم, 3 4 بار سال میں ختم. اور جب بچے کو پڑھنے کے لیے بیٹھائیں گے تو وہ اس طریقے سے الحمدللہ رب العالمین, اس طریقے سے قرآن کریم کو بچہ پڑھے گا. اور جب بچہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھے گا, قرآن کریم کو جیسا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس طریقے سے پڑھے گا, قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھے گا, صفات کی رعایت کرے گا, صحت حروف پر بہترین طریقے سے محنت کے بعد پڑھے گا, تو جب وہ قرآن کریم کو پڑھے گا تو ہم کو قرآن کریم سننے کا بھی من کرے گا کہ ہاں واقعی قرآن کریم کو اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے. ابھی ہم کو ایسا لگتا ہے کہ کب سے پڑھ رہا ہے, 1 سال سے یہی پارا چل رہا ہے. تو آپ آؤ, اس کے استاد کے پاس آؤ, بیٹھو,
गलत फहमियाँ रहती, वो गलत फहमी कब तक रहती पता है? अब जैसे गुज़िश्ता दिनों एक आज बहुत अच्छा अक़वाल ज़रीन आया है, अगर हमको किससे गलत फहमी हो जाए तो हम सब में पहले उससे गुफ्तगू करना बंद कर देते। गलत फहमी अगर हो जाए तो सब में पहले उससे बात करना ही छोड़ देते। अब जब हम बात करना ही छोड़ देंगे तो वो गलत फहमी दूर कैसे होंगी? उस गलत फहमी का इलाज कब होगा? जैसे इसके लिए जब भी हमको लगे कि यार बच्चे का सबक थोड़ा कम चल रहा है, आप उसके उस्ताद के पास आओ, बैठो, हाफिज साहब मेरे बच्चे का एक साल में इतना ही हुआ, तो क्यों, क्या वजह थी ऐसा कि बच्चा पढ़ नहीं पा रहा या इसकी गैर हाजिरी ज्यादा है, ये आप किस तरीके से लेके चलो, आप पूछो, वो बताएंगे आपको कि देखो आपके बच्चे की रवानी कमजोर थी, मैंने इसकी रवानी के ऊपर मेहनत किया, ये कुछ हरूफ कमजोर थे, मैंने इसके ऊपर मेहनत किया, अब इंशाल्लाह आपका बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। ये कुरान करीम के सीखने का तरीका है। तो हमको ऐसे इदारों के अंदर तो खास तौर पर अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है कि जहां पर कुरान करीम को सरसरी पढ़ाया जा रहा हो। कुरान करीम को बस आओ सुनाओ निशानी लो घर जाओ, ये सब चीज हमको नहीं करना है। कुरान करीम बच्चा पढ़े तो सही पढ़े ताकि हमारी भी निजात का जरिया बने, सरपरस्त की निजात का जरिया बने, उसकी खुद के निजात का जरिया बने। तो कुरान करीम इस इदारे के अंदर माशाअल्लाह मैं खुद गुज़िश्ता दिनों कुछ बच्चों का जायजा लेने के लिए साहब बुलाए थे, मैं कुछ बच्चों को जायजा, माशाअल्लाह बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बज़ाहिर स्पीड में नहीं है। अब जाहिर सी बात अगर स्पीड के चक्कर में रहेंगे तो फिर कुरान करीम को तो हम गलत नहीं पढ़ा सकते। तो सही चीज के लिए, सही जगह जाने के लिए, सही चीज पढ़ने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ी फिक्रमंदी रहती है। तो ये चीज ना हो, खास तौर पर हमारा बच्चा पढ़ रहा है, हम इसकी खैर खबर लेते रहे, मेरे बच्चे का सबक कहाँ चल रहा है, मेरे बच्चे ने आज सबक सुनाया नहीं सुनाया। एक बच्चा था, वो बच्चे के 28 पारे हिफ्ज़ के हो गए होना, 28 पारे हिफ्ज़ के हो गए, उसके घर पे मालूम ही नहीं कि उसके 28 पारे हो गए। बस उसके अब्बा को फोन लगाते थे, तुम्हारा बच्चा आया नहीं, हाँ ठीक है भेजता रुको। मगर वो हजरत ने भी कभी ये जहमत नहीं की कि क्या पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा, नहीं। अब उस्ताद को तो मालूम है अगर बच्चा हिफ्ज़ में है, 28 पारा हो गया, पूरी खानदान में चर्चा होगा कि मेरा बच्चा हिफ्ज़ कर रहा है, माशाअल्लाह ये वो। मगर उसके अब्बा को पता नहीं, जब बच्चे के 29 पारे हो गए, जब बच्चा 3 सूरे पर उसको रुका दिए कि अब मेहमानों को जमा करेंगे और आखिरी की 3 सूरे मेहमानों के सामने, उस्ताद के सामने और उसके अब्बा के सामने बैठ के पढ़ाएंगे, तो जब उसके अब्बा को ला के बैठाए तो उसके अब्बा को ऐसा लगा कि इसका नाजरा पूरा हो रहा। अपने शहर मालेगांव की बात कर रहा हूं, कहीं और की नहीं, अपने शहर की बात कर रहा हूं। इतनी बेखबरी कि हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे गए, आ रहे हैं नहीं आ रहे गए, जा रहे हैं नहीं जा रहे गए, कोई चीज की फिक्र नहीं। अगर हम अपने बच्चों की तालीम की फिक्र नहीं करेंगे तो कल ये बच्चे हमारी फिक्र नहीं करेंगे। हमारे बच्चे जो कंट्रोल में है उसका सब में बड़ा किरदार हमारे जो मकतब चल रहे, जामिया फारूक इस इलाके के अंदर काम कर रहे, शहर मालेगांव के अंदर जितने भी इदारे काम कर रहे ये है। वरना आज का जो दौर है ये माँ बाप की नाफरमानी वाला दौर है। ये उस्ताद जो जहां पर असातिज़ा किराम बैठे हैं ना, ये रोज आना 1-2 मिनट क्यों ना हो, ये जरूर बोलते हैं कि बेटे अपने माँ बाप का कहना माना करो, अपने माँ बाप से बढ़कर पूरी दुनिया में कोई नहीं, ये चीज बोलते तो बच्चे कंट्रोल में है। अगर ये यहां से बोलना छोड़ दिए, आप तवज्जो देना छोड़ दिए, तो फिर हालात हम सब बेहतर जानते कि क्या रुख पर चले जाएंगे। हमने हमारी आंखों से देखा कि बेटा जब जवान हो गया तो अगर बाप ने उसकी कोई बात को नहीं मानी तो बेटे ने बाप को बाहर निकाल कर मारा। क्यों? तो बोले यार वो सुनते नहीं, वो समझते नहीं, वो तो उसको ही बोलते रहते, वो तो उसको ही करते रहते, आज आके उनको मैं दिखता तो बाप को मार ले। माँ के साथ बदतमीजी करे, रिश्तेदारों के साथ बदतमीजी करे, गालियां दिए, क्यों दिए? तरबियत, असल चीज तरबियत है। अगर हम बहुत पढ़ा लिखा लेंगे और बच्चे अगर तरबियत से खाली रहेंगे तो फिर इतना पढ़ाना, इतना लिखाना हमारा कोई काम का नहीं रहेगा। इसके लिए हम खास तौर पर बच्चों की तालीम के बारे में बहुत फिक्रमंद हो जाए। यहाँ के असातिज़ा से आप राबता रखो, 2-3 दिन पर, 1 हफ्ते पर,
ان کے پاس آؤ, آپ وقت نکال کر آؤ. میں نے شروعات میں آپ کو بتایا نا کہ 500 کم کماؤ چلے گا, مگر ہمارے بچوں کی تعلیم کے معاملے میں کوئی سوداگری نہیں چلے. آپ وقت نکال کر آؤ, بیٹھو, اچھا میرے بچے کا سبق سنایا, اچھا ٹھیک ہے, جب بیٹے کہاں تک سنایا, ایسا ویسا. بچوں کے سامنے استاذ کو بھی یہ چیز بولو کہ حافظ صاحب اگر یہ نہیں پڑھا آپ توجہ دو, میرے کو فون لگانا, تو بچوں کے دلوں کے اندر بھی ایک تھوڑا آئے گا کہ نہیں میرا ابا آتے رہتے, پوچھتے رہتے. اب بچوں کی پتہ چل گیا اپنے ابا آتے ہی نہیں, صبح حافظ صاحب فون لگاتے اٹھاتے ہی نہیں, پھر 11 بجے فون اٹھاتے, ہاں حافظ صاحب, اچھا ہاں وہ اصل میں سویا تھا اس لیے فون نہیں اٹھا پایا, نہیں آیا تھا کہ آج, چلو میں کل دھیان سے بھیجتا. ارے آج نہیں آیا اس کا کیا, آج تو اس کے تعلیم کا نقصان ہو گیا, آج تو اس کے سبق کا نقصان ہو گیا. تو قرآن کریم کی جو تعلیم ہے, یہ تعلیم کوئی سستی تعلیم نہیں ہے, یہ تعلیم کوئی سرسری تعلیم نہیں ہے کہ بس کیسے بھی پڑھ لیں گے کیسے بھی پڑھا لیں گے تو ہو جائے گا بیڑا پار. نہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو امت محمدیہ پر اتارا ہے, اور امت محمدیہ کے یہ جو علماء کرام ہے, اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بڑی ذمہ داری ڈالی کہ قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھانے کی. تو یہ اسی محنت میں لگے گے. آپ اگر آئیں گے بولیں گے اس کا جلدی جلدی ختم کر دو, تو کیسے ختم کریں گے, کیسے بچوں کو پڑھائیں گے؟ تھوڑا وقت لگے گا, مگر بچے ایک نہ ایک دن آپ کے ضرور بن جائیں گے, اور یہ بچے بن جائیں گے آپ کے خاندان بن جائیں گے. اس کے لیے خاص طور پر اس پر توجہ دی جائے, اور مدرسے کے معاملات میں تعاون کیا جائے. تعاون کیا ہو کہ اگر آپ کو کسی ذریعے سے جوڑا جائے, دیکھو ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے. میں تو حافظ صاحب کو یقین کرتا کہ یار جمعہ کا دن ہے, سرپرست آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. میں حافظ صاحب کو بولا, تو حافظ صاحب نے کہا کہ نہیں, یہاں پر سرپرستوں کو جوڑا جائے تو ماشاءاللہ کسی بھی وقت تو جوڑا جائے آ جاتے. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, یہ بہت بڑی کامیابی کی دلیل ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہیں, ان کا کچھ اچھا چاہتے ہیں, ان کے مستقبل کو سنوارنا چاہتے, تبھی تو یہاں پر آپ لوگ آ کر بیٹھے. ورنہ جمعہ کا دن مالیگاؤں میں عید کا دن ہے, سب گاؤں میں نظر آئیں گے آپ کو, مگر آپ یہاں پر اپنے بچوں کے لیے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. تو جیسے ہم یہاں پر فکر مند ہیں, ایسے ہی اپنے بچوں کے گھروں پر فکر مند ہو جاؤ, ہوں گے انشاءاللہ. تو اساتذہ سے رابطہ بہت ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. جب آپ کا تال میل بیٹھے گا, حافظ صاحب بچہ آیا آج, ہاں اچھا اچھا سبق سنایا اس نے, ہاں وہ یاد کرو سنائے گا, ٹھیک ہے حافظ صاحب. اب حافظ صاحب کا فون آیا, آپ کا بچہ نہیں آیا ہے, فوراً کیوں نہیں گیا بیٹا, مدرسے کا ٹائم ہو گیا, 8 بج گیا, ابھی تک تو مدرسے نہیں گیا, چل جلدی اٹھ, چل جلدی مدرسہ جا, وہ میرا سر دکھ رہا, ارے چل جلدی سے نکل مدرسہ جا, پارا لے کے جا. یہ چیز اپنے بچوں کے ساتھ کرو, تو بچے پھر ناٹک کرنا بند کر دیں گے. ہم بھی پہلے کرتے جیسا, ہم اس سے بروز زمانی ہیں, بہت ڈھونگ ہم نے بھی کیے شروع میں کہ میں نہیں آج جا رہا ہوں, میرا بہت سر دکھ رہا, پیٹ دکھ رہا, مگر ماں باپ نہیں, چلو نکلو, تو تیرے حافظ صاحب کو جا کے بول دیں گے. پھر ڈائریکٹ حافظ صاحب کی دھمکی. کئی مرتبہ تو ایسا ہوا کہ بولے ہم نے کہ وہ آج طبیعت خراب ہے, تھوڑا ایسا ویسا, اور تھوڑا سا اچھے دکھنے لگے ماں باپ کو, اور حافظ صاحب کا فون آیا کہ یار کیوں نہیں آیا آج. بولا یار وہ اس کی طبیعت ہم کو خراب بول رہا ہے, مگر بیٹھا ہے. پھر دن حافظ صاحب نے اچھی سے خبر لے لی. تو یہ چیز ہم کرے, اپنے بچوں کے ساتھ فکر مندی کا مظاہرہ کرے. ماشاءاللہ یہاں کے سرپرست بہت قابل تعریف ہے کہ آپ حضرات اتنی بڑی تعداد کے اندر اپنے بچوں کی تعلیم و تعلم اور تربیت کی فکر کے لیے یہاں پر جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ جیسے قرآن کریم کو میں نے آپ کو ایک حرف کے بارے میں آپ کو بتایا, میں نے کہ صرف ایک حرف اگر صحیح ادا نہ ہو تو معنی کہاں کے کہاں بدل جاتا. اور جو بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں ان کا تو باقاعدہ فتویٰ ہے, اگر ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف نکل جائے تو نماز فاسد, ڈائریکٹ نماز فاسد. اب ہم سوچ لو, تو جو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں یہ اپنی نماز درست کر رہے ہیں, اپنا قرآن درست کر رہے ہیں. اگر آپ بولیں گے جلدی جلدی پڑھاؤ, ایک بار ختم کر دو, 2 بار ختم کر دو, اس کو آگے اسکول پڑھانے کا, اس کو آگے یہ کرنے کا, تو یہ قرآن کریم غلط پڑھے گا, زندگی بھر نماز غلط پڑھے گا. اس کے پورے جو خمیازہ رہے گا, جو نقصان ہے, اس کی ذمہ دار ہم رہیں گے. تو اپنے اندر احساس اس بات کا لے کر آ جاؤ کہ قرآن کریم کو ہم خود بھی انشاءاللہ صحیح پڑھنے کی کوشش کریں گے, اور ہمارے بچے کو بھی صحیح پڑھانے کی پوری فکر کریں گے انشاءاللہ. یہ جو ادارہ چل رہا ہے جامعہ فاروقیہ, ماشاءاللہ یہ بہت اپنے علاقے کے اندر منظم طریقے سے آپ کے بچوں کی دینی تعلیم کے لیے بہت فکر مند ہے. مگر یہ
ظاہر سی بات ہے یہ اکیلے نہیں چل سکتے, ان کو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. تو آپ سب ساتھ دیں گے انشاءاللہ. دنیات بھی پڑھائی جاتی ہے یہاں پر. دنیات کے اندر کیا ہے, آپ اپنے بچوں سے گھر پر پوچھو, بلا جھجک بلا کر پوچھو, بیٹے کھانے سے پہلے کی دعا کیا ہے, بچہ آپ کو پڑھ کے بتائے گا. بیٹا کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے, بچہ آپ کو پڑھ کے بتائے گا. ایک دو دن شرمائے گا, بچے ہیں شرمیلے مزاج کے رہتے, مگر آپ اس کو پابند کر دیں گے, ایک بار منع کریں گا, دو بار منع کریں گا, مگر تیسری بار ضرور آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ کھانے سے پہلے کی دعا یہ ہے, کھانے کے بعد کی دعا یہ ہے. تو یہ چیز اس ادارے کے اندر سکھائی جا رہی ہے, حدیث پڑھائی جا رہی ہے. من غش فلیس منا اجتنبوا الغضب الجنت تحت اقدام الامہات من انتہب نہبتا فلیس منا. یہ سب حدیث بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے نا. پھر سب سے اچھا سلوک ماں باپ کے ساتھ کرو, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے رہو, معاشرے کے اندر کیسے رہو. دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کی عمر کے اعتبار سے ان بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے. مدرسے والے یہ نہیں کہتے آپ کو کہ آپ اسکول مت پڑھاؤ, کہ پڑھاؤ ضروری چیز ہے. ہم بھی پڑھے الحمدللہ, اسکول کے ساتھ ساتھ حافظ بنے. تو بچوں کی تعلیم دونوں طریقے سے فکر کی جائے. اسکول کے اندر کیا پڑھ رہا ہے اس کی بھی فکر ہو, اور مدرسے کے اندر کیا پڑھ رہا ہے اس کی بھی فکر ہو, اور مدرسے کے اساتذہ کے ساتھ تال میل مضبوط رکھو. اور جو بھی مدرسے کی طرف سے آپ کو اگر بدگمانی ہو کہ بچہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا بچہ, تو آپ آؤ مدرسے میں, آپ آ کر بیٹھو, بچوں کا سنو, تو ہم انشاءاللہ اطمینان بخش ہو کر یہاں سے جائیں گے. سب کریں گے ہم انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کی یہ جو میٹنگ سرپرستوں کی رکھی گئی تھی یہ رائے گاہ نہیں جائیں گی. آپ حضرات بچوں کے بارے میں مکمل فکر مند ہو جائیں گے. میں نے شروعات میں ایک چیز بتایا نا کہ بچوں کے بارے میں منفی سوچ رکھو. ایسا نہیں کہ میرا بیٹا یہ نہیں کر سکتا, میری بیٹی یہ نہیں کر سکتی, نہیں, حالات ہے ایسے. ہم کو توجہ رکھنا اپنا کام ہے. ہم بالکل نظر ہٹا لیں گے تو بچے اس کا الگ فائدہ اٹھائیں گے کہ ہمارے اماں ابا کچھ بولتے نہیں, ہمارے گھر والے کچھ بولتے نہیں. ہر چیز پر کری نگاہ, ان کے جیبوں کی تلاشی لی جائے, ان کے جیب میں کیا ہے, یہ کیا کھاتے. 10 روپیہ اگر آپ کو دیا گیا ہے بچے کو خرچے کے لیے, آپ اگر 10 روپے دے رہے ہو تو آپ 10 روپے کا حساب لو, 20 دے رہے ہو تو 20 روپے کا حساب لو, اور ان کو پابند کرو کہ تم کو حساب دینا پڑے گا کہ تم نے 20 روپے کا کیا کیا, وہ 20 روپے آپ نے کہاں استعمال کیا. تو جب بچے آپ کے پاس جواب دیں گے کہ 20 روپے کا میں نے یہاں استعمال کیا, میں نے یہ لیا وہ لیا, تو ہم کو اس سے پتا چلے گا کہ ہمارے بچے یہ پیسہ کہاں خرچ کر رہے ہیں, کس لیے خرچ کر رہے, کہ یہ فضول خرچی تو نہیں کر رہے. اگر فضول خرچی کر رہے تو ہم فضول خرچی تو اس کو بچائے. ہم نے بچوں پر خاص طور پر توجہ دی جائے